والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قل الله يصلي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ جل مشبوہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد وہ جانتا ہے، ریت کے ذرات کے علم اس کے پاس ہے، پانی کے قطرات کی تعداد وہ جانتا ہے، فلک پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد وہ جانتا ہے، زمین پہ برسنے والے بارش کے جتنے قطرات ہیں اور جتنے فرشتے ان کو زمین تک پہنچاتے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، جتنے انسان دنیا سے جا چکے موجود ہیں آنے والے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، جتنے فرشتے زمین پر آسمانوں پر رکوع میں سجود میں قیام میں تشہد میں اس کی تکبیرات تسبیحات تحلیلات بیان کر رہے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مخلوقات آباد ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے رب تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ بے پناہ درود اور بے پناہ سلام بے حد محبتوں عقیدتوں الفتوں کے گجرے نچھاور ہوں حضور نبی رحمت شفیع امت رسول اکرم نبی محترم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب شافع روز جزا دافع جملہ بنا شفیع مجرمہ شہنشاہ حسینہ تتیمہ دورہ ماہ خوباں جانے کائنات جانے جہانے کائنات اصل کائنات حقیقت کائنات نور کائنات مرکز کائنات محور کائنات حاصل کائنات عزت کائنات رفعت کائنات طلعت کائنات آنے کائنات جانے کائنات کمال کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر عالی مرتبہ عزت مآب عالی جناب سامعین کرام بالخصوص ہمارے بھائی محمد بنیاد صاحب جنہوں نے مجھے مدعو کیا ان کے کہنے پہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس کے علاوہ ان کے جتنے دیگر ان کے احباب جنہوں نے اس محفل پاک میں در میں سخن تعاون کیا تمام ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر چشتی صاحب دامت برکات القدسیہ آپ بڑے احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے، ان سے پہلے حضرت قاری مولانا محمد مدثر چشتی صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ آپ بھی مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں
آپ کے گوشگزار کروں گا. آپ اگر توجہ میری طرف رکھیں گے تو پھر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں. درود پاک کی فضیلت ایک حدیث پاک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ پر آپ تشریف فرما تھے اور سامنے کچھ کافر بھی تھے. ایک سائل وہاں پر آیا. اس سائل نے آ کے کافروں سے کہا کہ مجھے کچھ دو. سوال کرنے والا تھا, مانگنے والا تھا. تو یہ جتنے بھی کافر ہیں نا, بھلے وہ کرسچن ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ہندو ہیں, تو ان کی فطرت میں ایک شرارت ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے بحمدہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, علی کے پاس جاؤ. علی سامنے کھڑے ہیں, علی کے پاس جاؤ. علی کے پاس کچھ ہونا نہیں, انہوں نے کچھ اسے دینا نہیں. یہ جب خالی ہاتھ واپس آ جائے گا تو ہم کہیں گے دیکھو علی کتنا سخی بنتا ہے. لیکن جب سائل اس کے پاس گیا تو کچھ بھی اس نے نہیں دیا. میں نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں تھا علی کے پاس کچھ بھی نہ ہو, علی پتھر بھی اٹھا کے دے دے, رب اسے بھی سونے میں تبدیل فرما دے گا. اب وہ بندہ چلتا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس پہنچا. کہنے لگا یا علی مجھے کچھ عطا فرمائے. آپ نے جب اسے دیکھا, اب نظر علی کی ہو اور پتہ نہ چلے. میں نے کہا علی کی نظر تو ایسی ہے, نظر جھکاتے ہیں تو تحت الثری تک دیکھ لیتے ہیں, اٹھاتے ہیں تو عرش اولی تک دیکھ لیتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ سارا معاملہ جانچ لیا. آپ نے فرمایا قریب آؤ. وہ قریب آیا. آپ نے فرمایا یہاں سے پتھر اٹھاؤ. اس نے پتھر اٹھائے. فرمایا اپنے ہاتھ میں رکھو. اس نے ہاتھ میں رکھے. آپ نے فرمایا قریب کرو. اس نے قریب کیے. حضرت علی المرتضیٰ نے اس پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کر دیا. فرمایا اب اسے بند کر لو, یہاں پہ بھی اسے نہیں کھولنا, راستے میں بھی اسے نہیں کھولنا. جب ان کافروں کے پاس جاؤ گے تو وہاں پہ جا کے مٹھی کو کھول دینا. وہ سائل یہ کہتا ہے کہ میں نے جب وہ اٹھائے تھے پتھر تھے, جب علی المرتضیٰ کے سامنے کیے تھے تو پتھر تھے, جب لے کر چلا تھا تو پتھر تھے, جب کافروں کے سامنے پہنچا. اب میں جو جملہ دینے لگا ہوں, اگر اس پر آپ بلند آواز سے سبحان اللہ نہ کہے تو واپسی تک مجھے یہ ملال رہے گا کہ میں نے کن کے سامنے یہ بات کی ہے. وہ سائل کہتا ہے جب اٹھائے تھے پتھر تھا, پتھر تھے, جب لے کر چلا تھا پتھر تھے, جب مٹھی بند کی تھی پتھر تھے, جب کافروں کے سامنے جا کے کھولے ہیں رب کعبہ نے پتھروں کو بھی سونے میں تبدیل فرما دیا. جب میں وہاں پر پہنچا تو اسے کھولے تو رب تعالیٰ نے پتھروں کو بھی سونے میں تبدیل کر دیا. میں نے کہا میرے علی المرتضیٰ کی سخاوت کا تو شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. علی المرتضیٰ کے پاس ایک سائل آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے علی المرتضیٰ مجھے کچھ دیجیے. آپ اپنے غلام قمبر کو کہتے ہیں, فرماتے ہیں روٹی ہے اسے دے دے. وہ کہنے لگا حضرت جی روٹی تو ایک رومال میں ہے. آپ نے فرمایا رومال بھی دے دے. وہ کہنے لگا حضرت جی یہ رومال تو ایک تھیلے میں ہے. فرمایا وہ تھیلا بھی دے دے. وہ کہنے لگا حضرت جی وہ تھیلا تو اونٹ کے کجاوے میں ہے. فرمایا کجاوا بھی دے دے. وہ کہنے لگا حضرت جی کجاوا تو اونٹ کے اوپر ہے. فرمایا اونٹ بھی دے دے. وہ کہنے لگا حضرت جی اونٹ تو اونٹ کی کتاروں میں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, فرمایا اس نے رب کعبہ کے نام پہ علی سے مانگا ہے. فرمایا اس نے مانگا ہے ساری اونٹوں کی کتار ہی سے عطا کر دے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. مجھے بات اللہ کو سبحان اللہ, گوڑے چھڑ گیا کو سبحان اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ حسین ہے نظارہ علی کا ہے. اور
کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کیوں دخل دیکھ رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، اور مرہم تو نیم سرے مقتل ہے پڑا ہوا، مرہم تو نیم سرے مقتل ہے پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ حضرت سیدہ علی المرتضیٰ کی سخاوت ایسی سخاوت کون کر سکتا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ زہرا علی ابیہا بالا بالیہا بالا ابنیہما سلام اللہ علیہا۔ گھر کے حالات ایسے ہیں کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، آپ ایک چادر حضرت سیدہ علی المرتضیٰ کو دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اسے بازار میں جا کے بیچ آئیں۔ حضرت علی بازار میں جاتے ہیں، وہاں پر 6 درہم کی وہ چادر بیچ دیتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو راستے میں ایک سائل آتا ہے، وہ سائل کہتا علی المرتضیٰ رب کے نام پر مجھے 1 درہم دے دو۔ حضرت سیدہ علی المرتضیٰ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا جو علی سے مانگے علی اسے 1 نہیں دیتا، فرمایا جتنے میرے پاس ہے 6 کے 6 درہم میں رب کے نام پر تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔ وہ لے کے چلا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کسی کا جگرہ ہوتا ہے جو سب کچھ دینے کے بعد بھی اس کے ذہن میں خیال نہیں آتا، اس کے دل میں یہ ملال نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کر دیا۔ اس طرح کا جگرہ اور اس طرح کا دل یاد ہو، رب نے علی کو عطا فرمایا ہے یا صدیق اکبر کو عطا فرمایا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ ہی اعلیٰ کہیں سبحان اللہ، حضور کے سارے اہل بیت ہی اعلیٰ کہیں سبحان اللہ۔ اب وہ وہاں پر دے کر جب آپ چلنے لگے تو آگے ایک اور بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا علی المرتضیٰ میرے پاس اونٹنی ہے کیا آپ خریدیں گے؟ فرمایا میرے پاس پیسے ہوتے تو میں خرید لیتا۔ وہ کہنے لگا آپ سے میں نے کون سا پیسے مانگے ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے بیچ دے۔ اسے کہا 100 درہم کی بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دے۔ آپ نے اسے اونٹنی لے لی۔ تھوڑا اور آگے چلے تو پھر ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا علی المرتضیٰ کیا اونٹنی بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بیچ دوں گا، تو ہی بتا کتنی رقم دے گا؟ وہ کہنے لگا علی المرتضیٰ میں 160 دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے دے دو۔ چنانچہ 160 آپ نے اس سے لے لیے۔ پھر آگے بڑھے، پہلے والا شخص آیا، آگے کہنے لگا علی المرتضیٰ وہ اونٹنی کہاں پر ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو بیچ دی۔ کہنے لگا میری رقم مجھے دے دیجئے۔ آپ نے وہ 100 درہم اسے دے دیے۔ 60 درہم لے کر گھر پہنچے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں جب 60 درہم رکھے، وہ عرض کرتی ہے میرے سردار وہ اونٹنی تو اتنی مہنگی، وہ چادر تو اتنی مہنگی نہیں تھی، پھر یہ 60 درہم کہاں سے آ گئے؟ جو جملہ پیش کرنے لگا ہوں پوری آواز سے بھی سبحان اللہ کہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ میں نے رب سے تجارت کی ہے، رب نے مجھے دنیا ہی میں 10 گنا زیادہ عطا فرما دیا۔ فرمایا رب نے دنیا میں مجھے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، صبح ہوئی، امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور جو کہ غیبوں پر مطلع ہے، دلوں میں جو خیال آتا ہے میرے نبی علیہ السلام اس سے بھی باخبر ہے۔ حضور نے فرمایا علی المرتضیٰ کیا تجھے پتا ہے وہ سائل کون تھا جو پہلے آیا تھا؟ عرض کیا آقا وہ سائل عام بندہ لگتا تھا۔ فرمایا جو بعد میں اونٹنی بیچنے آیا تھا وہ کون تھا؟ عرض کیا آقا وہ بھی عام بندہ تھا۔ فرمایا جو بعد میں خریدنے آیا تھا وہ کون تھا؟ عرض کیا آقا وہ بھی عام بندہ تھا۔ اب امام الانبیاء نے یہاں پر ارشاد فرمایا اگر ہوا نا یہاں پر دل پھر تو آپ سبحان اللہ کہیں گے، پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے رکھا ہو تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں علی جو پہلے آیا تھا وہ بھی رب کا فرشتہ تھا، جو بعد میں آیا تھا وہ بھی رب کا فرشتہ تھا، جو خریدنے آیا تھا وہ بھی رب کا فرشتہ تھا۔ علی تجھے مبارک ہو، رب نے تیرا امتحان لیا ہے، تو کامیاب بھی ہو گیا۔ علی کے دروازے سے کوئی خالی پلٹ جائے ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا علی کے دروازے پہ جب کوئی آتا ہے آتے وقت وہ فقیر ہو سکتا ہے، جب پلٹ کے جاتا ہے پھر فقیر نہیں رہتا، رب اسے بادشاہ بنا دیتا۔ اور حضور علیہ السلام کے تو کیا کہنے، اللہ اکبر۔ آج 1400 سال گزر گئے، اس سے بھی زیادہ گزر گئے۔
1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرا کہ حضور اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن آج اگر آپ گلیوں میں چل کے دیکھیں، مساجد کی رونقوں کو دیکھیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے چند سال پہلے ہی حضور دنیا میں تشریف لائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وقت گزرتا ہے لوگوں کا ذکر کم ہوتا ہے، لوگوں کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، لوگوں کے ماننے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ گوتم بدھ ایک بڑا شخص گزرا ہے، چائنا میں، جاپان میں، دیگر کنٹریز میں اس کے بڑے ماننے والے تھے، لیکن جو وقت گزرتا گیا اس کے ماننے والوں کی تعداد کم ہو گئی، اس کا ذکر کم ہو گیا۔ میں نے کہا میرے نبی کا یہ زندہ معجزہ ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ کا ذکر بھی بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ حد جو کیا خوش سبحان اللہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغلو لا پہ کمالے ہی کشفت جا پہ جمالے ہی حسنت جمیع خسالے ہی صلو علیہ وآلہ ہی۔ اور قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، اونچی بات سے کہ سبحان اللہ، قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں، اور ذرے اس خاک کے تاپندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تاپندہ ستارے ہوں گے جہاں پہ نالین مصطفیٰ نے اتارے ہوں گے۔ آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی آپس میں محبت کم ہو گئی، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، بھائیوں کے خون سفید ہو چکے، لہذا ہر چیز، میں ذرا یہ بتاتا ہوں کہ ہر چیز تباہی کی طرف، ڈکلائن کی طرف، نیچے کی طرف، ڈسٹرکشن کی طرف، تباہی کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز پستی کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے کہا محبت کی نظر سے دیکھو، ہر چیز پستی کی طرف جاتی نظر آئے گی، لیکن مصطفیٰ کا ذکر بلندی کی طرف جا رہا۔ آج بھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی آپ اتنا کچھ کیوں کرتے ہیں، آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، آپ اپنے گھروں کو کیوں سجاتے ہیں، آپ مسجدوں میں لائٹنگ کیوں کرتے ہیں، آپ محفل میلاد مصطفیٰ پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں؟ حضور تو 1400 سال پہلے آئے تھے اور آپ ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے، ہر سال تو پیدا نہیں ہوتے، تو پھر ہر سال محفل میلاد مصطفیٰ منانے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا بات تو تمہاری جس اعتبار سے تم کر رہے ہو یہ تو ٹھیک ہے، حضور ایک ہی مرتبہ آئے تھے، لیکن پہلے ایک میری بات کا جواب دو، پھر میں بھی اس کا جواب دوں گا۔ میں نے کہا 27ویں شب جب ہوتی ہے، جس رات قرآن نازل ہوا تھا، ہر مسجد کی مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن سے درس و بیان بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں حضرت جی، قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا تھا۔ میں نے کہا ہر سال پھر یہ خوشی کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا جب سال گزرتا ہے، وہ رات آتی ہے، ہمیں یاد آتی ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح جب ربیع الاول کی بار آتی ہے، ہمیں مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، ہم اکٹھے بھی ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ فتوے کا فتوے کا معیار دوہرا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس بات کے انکار نہیں کرتا کہ جس رات قرآن نازل ہوا اس میں برکتیں نازل نہیں ہوتی، ایسا نہیں میں نے کہا، اس رات بھی بہت برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں نے کہا جس رات قرآن آئے اس رات بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس رات صاحب قرآن آئے اس رات میں بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا نا، حضور کی ولادت میں تو ایسے عقدے ہیں اور ایسی برکتیں ہیں، بندہ سن کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا جو سن کے اتنے خوش ہوتے ہیں ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا جو امام الانبیاء کا دیدار کرتے ہوں گے۔ حضور کی ولادت ہوئی جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، کہیں سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت ہوئی جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ رات کو حضور آ جاتے تو پھر کیا ہونا تھا، دن کو اگر آ جاتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ تو کسی عاشق نے یہ کہا اگر عین رات کے وقت آ جاتے تو رات نے دن کو یہ کہنا تھا مجھے یہ مقام مل گیا، میرے وقت میں امام الانبیاء تشریف لائے ہیں۔ اگر عین دن کے وقت آ جاتے تو پھر دن نے یہ کہنا تھا میں رات سے اعلیٰ ہوں، لہذا کیونکہ حضور میرے درمیان میں تشریف لائے ہیں تو رب نے جب حبیب کو بھیجنا تھا فرمایا ہم نے کسی کو غم زدہ اور پریشان تو کرنا نہیں ہے، ہر کوئی
ولادت کی خوشی منائے گا. فرمایا جب رات جا رہی ہوگی دن آ رہا ہوگا, مصطفیٰ تشریف لے آئیں گے, یہ پتہ چل جائے گا وہ نبی آ گیا جس کے آنے سے تاریکی چلی جائے گی, نور دنیا میں آ جائے گا. تو حضور علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے نا, اس دن رب تعالیٰ نے, یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس وقت جن عورتوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہونے والی تھی, رب نے کسی کو بیٹی نہیں دی بلکہ بیٹے ہی دیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رب کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں, نہ ایسا نہیں, بلکہ فرمایا یہ جو کافر ہیں یہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جب ہمارے حبیب جائیں تو پھر کسی کو زندہ درگور نہ کیا جائے, کسی پر ظلم نہ کیا جائے, کسی پر ستم نہ کیا جائے. فرمایا جس وقت حبیب کی ولادت ہونی ہے, جتنی عورتوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہونی تھی, فرمایا ہم نے حبیب کے صدقے سبھی کو بیٹے عطا فرما دیے. ایک اور بڑی پیاری بات آپ کو بتاتا ہوں, اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. اچھا میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں. ابو جہل تھا نا بدبخت آدمی, وہ ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا, آ کر حضور علیہ السلام کو کہتا, میں نے جو آپ کو بات بتاؤں وہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. کہنے لگا آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. آپ نے جب نظر فرمائی, آپ نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا تیری مٹھی والی چیز بتائے تیرے سامنے کون کھڑا. اس نے کہا جی اگر ایسے ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے نا, پتھر تو بولتے نہیں, پتھر تو کلام نہیں کرتے. 70 سالہ بابا جی سے بھی پوچھے, وہ بھی کہیں گے میں نے ساری زندگی میں کبھی پتھر کو کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب ابو جہل نے, اس کا وہ بدبخت ہے, مرتد ہے, لیکن عقیدے کی بات بتانا چاہتا ہوں, ابو جہل کو بھی پتا ہے جو نبی ہوتا ہے اللہ اسے علم غیب عطا فرماتا ہے. بتائیں مٹھی کے اندر کیا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے نظر فرمائی, آپ نے نظر فرمائی ہے مٹھی کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اگلی بات اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے. میں نے کہا پتھر تو کلام نہیں کرتا, پتھر تو سنتا نہیں, پتھر تو سمجھتا نہیں, نہ اس کے پاس سینس ہے, نہ وزڈم ہے, نہ انٹلیکٹ ہے, نہ عقل ہے, نہ شعور ہے. پھر پتھر نے کیسے کلمہ پڑھا؟ جب تک نگاہ مصطفیٰ نہ پڑے پتھر دیکھتا بھی نہیں, سنتا بھی نہیں, سمجھتا بھی نہیں, کلام بھی نہیں کرتا. لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی ہے, پتھر دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, مصطفیٰ کا کلام کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اب مولانا روم علیہ السلام نے یہاں پر لکھا, اور وہ بات آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ ساری بات اسی وجہ سے سنائی ہے. اس بات پر بھی اگر آپ سبحان اللہ یہاں پر نہ کہیں تو پھر میں اسے پڑھ کر اور کچھ نہیں بتا سکتا. ابو جہل نے جب یہ دیکھا نا, وہ کہنے لگے یہ تو پتھر بھی کا کلمہ پڑھنے لگے. اسے پتھر اٹھائے اور اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں پھینک دیے اور وہاں سے بھاگ گیا. مولانا روم علیہ السلام لکھتے ہیں, فرمایا پتھر جب تک خاموش تھے ابو جہل کے پاس تھے, جب انہوں نے بولنا شروع کیا ہے پتھروں کو بھی رب کعبہ نے مصطفیٰ کے قدم عطا فرما دیے. پتھر ہو کے بولے تو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. اگر مرد قلندر غازی مدین شہید جیسا بولے مصطفیٰ سے دیدار بھی عطا فرما دے. کوئی حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہو تو صحیح نا, جو سچی محبت کرے. خالی باتیں کرنے سے, خالی نعرے لگانے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. اور یہ جو عاشق لوگ ہیں ان کا جب انتقال بھی ہو جاتا ہے قبر میں بھی چلے جاتے ہیں, قبر کی مٹی بھی انہیں کچھ نہیں کہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ سے سچی محبت کی ہوتی ہے. غازی الدین شہید علیہ رحمہ کو میاں والی کی جیل میں سولی پر چڑھا دیا گیا تھا, ہینگ کر دیا گیا تھا. وہاں پر ایک لاوارث میتوں کا قبرستان تھا, اس میں ان کو دفنا دیا گیا. لاہور سے ڈاکٹر اقبال چلے, ساتھ ایک بندے کو لیا, کہا جا کر ہم نے غازی صاحب کی میت کو لاہور لے کر آنا ہے. جب وہاں پر پہنچے 15 دن گزر چکے تھے. وہ ساتھ والا بندہ کہتا ڈاکٹر صاحب عزت بنی ہوئی ہے تو بنی رہنے دے, قبر کھولیں گے, 3 دن میں میت خراب ہو جاتی ہے, یہاں پر تو 15 دن گزر گئے. ڈاکٹر اقبال نے تاریخی جملے کہے تھے, کہا یہ تو 15 دن ہے, اگر 15 سال بھی گزر جائے اس کی میت کو کچھ نہیں ہونا. وجہ یہ ہے اس نے مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا. مرشدی
ڈاکٹر اقبال لاہور سے چلے، وہاں پر پہنچے، وہاں پر اپنی شخصی ضمانت دی. آپ نے یہ کہا مسلمان اگر کچھ کریں گے تو میں رسپانسیبل ہوں گا، میں ذمہ دار ہوں گا، ہمیں غازی صاحب کی میت نکالنے دیں. ڈاکٹر اقبال ہے، ساتھ وہ بندہ ہے. تیسرا وہاں پر ایک سکھ جو وہاں پر جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا وہ بھی ساتھ ہو گیا. اس نے کہا چلو جا کے دیکھے تو صحیح، مسلمان باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن ان کی جب قبر کھلے گی تو پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا. چنانچہ مورخین نے لکھا جب قبر کھودی، وہاں سے مٹی ہٹائی، سلے ہٹائی، دیکھ کے حیران رہ گئے کہ غازی صاحب مسکرا بھی رہے ہیں، قبر سے خوشبو بھی آ رہی ہے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. جسے بھی لگنی کا وہ بھی کہے سبحان اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کی محبت کر کے تو دیکھیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ اگر حضور علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا نظر بھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا کتنی ایسی چیزیں ہیں دنیا میں موجود ہے نظر نہیں آتی. میں نے کہا بتاؤ سردی ہے؟ کہنے لگا جی ہے. میں نے کہا دکھاؤ کہاں پر ہے؟ کہنے لگا جی نظر تو نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا گرمی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی ہے. میں نے کہا دکھاؤ کہاں پر ہے؟ کہنے لگا نظر تو نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا اسی طرح حضور دنیا میں موجود ہے، محسوس بھی ہوتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں. سارا دن موبائل لے کے بندہ فیس بک پہ فحاشی یعنی کی تصویریں دیکھتا رہے اور اسی طرح سو جائے اور پھر کہے مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. میں نے کہا مجھے شرم نہیں آتی ایسی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے تو آنکھیں گولڑے کے تاجدار مہر علی جیسی لے گیا جو آنکھیں بند کرتا ہے. مصطفیٰ اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں. اور عورت کلندر کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ جنہ ویکھیا نہیں او پہ کرن گنا. آکو سبحان اللہ. جنہ ویکھیا نہیں او پہ کرن گنا، جنہ نے ویکھے آئے او تے بول دے نہیں، جنہیں محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت دے کھول دے نہیں. اور حضور علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے جی، وہ میں آپ کو ایک بات بھی سنا دیتا ہوں. آج کوئی غریب بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضور ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں غریب ہو یا امیر ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، امام الانبیاء اس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. امام الانبیاء نے جب ہجرت فرمائی ہے چلتے چلتے مدینے کے پاس پہنچے. وہاں پر ایک غریب عورت کی جھونپڑی تھی جس کا نام عاتقہ ہے، لوگ اسے معبد کے نام سے جانتے ہیں. امام الانبیاء اس کے گھر میں پہنچے، معبد وہاں پر موجود ہے، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، ادھر حضور بھی تشریف لے گئے، ساتھ صدیق اکبر بھی ہے، ساتھ ایک غلام بھی ہے. حضور فرماتے ہیں معبد آپ تم ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دو گی، ہمیں کچھ کھلا پلا دو. وہ کہنے لگی میں عرب کی بادیہ نشیر ہوں، ہمارے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں ویسے ہی پیش کر دیتی. امام الانبیاء نے نظر اٹھائی، اس کی گھر کی دیوار کے ساتھ ایک لاغر سی، ایک کمزور سی، نحیف سی، ویک سی ایک بکری کھڑی تھی. فرمایا معبد کیا ہم اس کا دودھ نکال لیں؟ وہ عرض کرنے لگی آقا یہ تو دودھ دیتی نہیں، دودھ دینا تو دور کی بات ہے، یہ چل نہیں سکتی، یہ دوسروں کے ساتھ جاتی نہیں ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے. میرے نبی نے جو جملہ دیا اس پر سب سے بلند آواز سے بھی اگر سبحان اللہ کہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. امام الانبیاء فرماتے ہیں معبد اجازت دینا تیرا کام ہے، بکری سے دودھ لینا محمد رسول اللہ کا کام ہے. اسے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسے آپ دودھ دے لیں گے تو میرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں. اسے کہا آپ بکری لے لیں اور اس سے دودھ نکال لیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کو فرمایا، اس غلام نے بکری قریب کی. میرے نبی علیہ السلام نے اپنا دست اطہر وہ ہاتھ حضور نے اس بکری پر رکھا جو حضور اٹھاتے ہیں تو اللہ چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیتا ہے. وہ ہاتھ میرے نبی علیہ السلام اس بکری پر رکھا
کہ جس کی وجہ سے جب آپ نے وہ ہاتھ ایک پانی کے پیالے میں رکھا تھا تو اللہ نے وہاں پر پانی کے 5 چشمے جاری فرما دیے تھے. میرے نبی نے جب ہاتھ رکھا، ام الرحیم یہ لکھتے ہیں کیا ہوا، اس بکری نے اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سا پھیلایا اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا. اب حضور فرماتے ہیں ام معبد برتن لاتی جا، میں دودھ نکالتا جاتا ہوں. ام معبد کہتی ہے میرے گھر میں جتنی پلیٹیں تھی، جتنی چھنیاں تھی، جتنے برتن تھے، میں سارے لاتی گئی. امام الانبیاء دودھ نکالتے جاتے ہیں، برتن ختم ہو گئے لیکن دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. آپ دیہاتوں میں رہنے والے اکثر لوگ ہیں تو میری معلومات بھی یہ ہے کہ سارا سال شاید بکری بھینس اور اس کے علاوہ گائے دودھ نہیں دیتی، دودھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دودھ چھوڑ جاتی ہے. وہ بکری کی تاریخ علماء نے لکھی، کہا وہ حضور کے دور میں بھی دودھ دیتی رہی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی دودھ دیتی رہی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور آ گیا پھر بھی دودھ دیتی رہی. ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا، کسی جگہ پر کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن ام معبد کا گھر وہ ہے جو وہاں پر آ جاتا، ام معبد اسے دودھ پلاتی تھی. پوچھا جاتا کہاں سے لیا ہے، کہتی تھی مصطفیٰ نے میری بکری کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، رب نے اتنا دودھ جاری فرما دیا. اب حضور دودھ وہاں پر آپ نے نوش فرمایا، وہاں سے چلے گئے. اللہ اکبر، شام ہوئی نا تو ابو معبد آیا جو اس کا شوہر تھا، وہ آ کے کہنے لگا ام معبد بتا آج گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہیں سبحان اللہ. یہاں سے گزر جائے اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہم نے مدینے کی گلیوں میں جاتے حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے. کہا کیسے پتا چلتا تھا؟ کہا جہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی مصطفیٰ اسی طرف گئے ہوتے تھے. ابو معبد کہتا ہے آج کوئی آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہے تجھے کس سے بتایا؟ جب باہر سے تو نے دیکھا؟ ابو معبد کہتا ہے میں نے دیکھا نہیں. کہا پھر کیسے پتا چلا؟ ابو معبد یہ کہتا ہے پہلے جب میں آتا تھا تو میرا گھر دوسروں کے گھروں کی طرح لگتا تھا، لیکن آج جب پلٹ کے آیا ہوں میں نے دور سے دیکھا میرا گھر چمک رہا تھا، قریب آ کے دیکھا ہے تو خوشبوؤں سے مہک رہا ہے. بتاؤ ام معبد کون آیا؟ اللہ اکبر. ام معبد نے بھی پھر حضور کی آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کی کیسی منظر کشی کی ہے، کہیں سبحان اللہ. ام معبد کہتی ہے آنے والا آیا تھا لیکن میرا خیال ہے اس کا نام مبارک ہونا چاہیے. ابو معبد کہتا ہے کہ نام کا نہیں پتا. کہنے لگی میں نے ان سے نام پوچھا ہی نہیں. کہا مبارک ہی ہونا چاہیے. کہا وجہ یہ ہے جہاں پر وہ قدم رکھ دیتے ہیں رب وہیں پر برکتوں کو نازل فرما دیتا. قدموں کی تو کیا بات ہے، حضور کا جہاں پہ ذکر شروع ہو جائے رب وہاں پر بھی برکتوں کا نزول فرما دیتا. اب ابو معبد آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ جو حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں. ابو معبد کو بھی وہ بتا رہی ہے. چھوٹا بچہ کہتا امی یہ بھی تو بتانا ہماری وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی، جو بیمار ہو چکی تھی، جو مرنے کے قریب تھی، حضور نے اسے قریب کیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور رب کعبہ نے اس کے تھنوں میں دودھ کو جاری فرما دیا. اگلا جملہ جو ام معبد کا ہے نا اس میں آپ پہلے سبحان اللہ کہیں، اللہ پھر کہیں سبحان اللہ. اگلا جملہ ام معبد نے جو کہا بڑی بڑی بلاغتیں، بڑی بڑی فصاحتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے نظر آتی ہیں. ام معبد یہ کہتی ہے وہ نبی ایسا تھا دور سے دیکھو تو پھر بھی حسین لگتا ہے، قریب جا کے دیکھو تو پھر بھی حسین نظر آتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے حسین ہوئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ دور سے دیکھیں تو حسین لگتے ہیں، قریب آ جائیں ان سے رشتہ داری بن جائے، ان سے تعلق بن جائے پھر ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اصلیت پتہ چل جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں قریب سے حسین لگتے ہیں، دور سے اگر انہیں دیکھا جائے تو اتنے حسین نہیں لگتے. میں نے کہا میرے نبی علیہ السلام کا مقام تو یہ ہے کہ 1400 سال پہلے صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ رب نے ایسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. اور 1400 سال بعد بریلی میں بیٹھ کر بریلی کا تاجدار دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بھی یہی لکھتے ہیں
عظیم کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ وہ کمال حسن حضور ہے، کہے سبحان اللہ۔ ہنس جو کیا کو سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی کیوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے رچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کو دیکھنے والے جو دیکھتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، میں آہستہ سے کہہ جاتا ہوں، وہ کہنے لگا کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے، اور محبوب کا دیدار حصہ نہیں ہر کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ جو دیکھنے والے وہ دور بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف آپ نے چہرہ کیا، فرمایا صحابہ مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ عرض کیا آقا یمن میں کیا ہے؟ فرمایا یمن میں ہمارا ایک غلام ایک عاشق کو ویسے کرنی ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ویسے تھوڑی کہ حضور کو اپنے عاشقوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ عبیس بن عامر یمن میں بیٹھا، کرن میں بیٹھا وہ مرد کلندر ہے جسے حضور علیہ السلام کو اپنی چارتی آنکھوں سے مدینے میں جا کے نہیں دیکھا، لیکن مقام یہ ہے کہ یمن میں بیٹھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، مصطفیٰ دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور نے بھیجا نا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو، سیدنا فاروق اعظم کو کہ جا کے ویسے کرنی سے ملنا، میرا پیراہن اسے دینا، میرا جبہ اسے دینا، اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضرت ویسے کرنی نے پیراہن بھی قبول فرمایا، سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا اور دعا بھی کی۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا جو عاشقوں کو تڑپا دیتا ہے اور پھر تڑپا کے حوصلہ بھی ایسا دیتا ہے کہ کمال ہے، اس پہ بھی اگر آپ اٹھ کے بھی سبحان اللہ کہیں پھر بھی حق ادا نہیں ہونا۔ حضرت ویسے کرنی یہ کہتے ہیں فاروق اعظم مجھے بتائیں امام الانبیاء کے یہ جو مبارک ابرو تھے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا تھے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم جواب دینا چاہتے ہیں لیکن اب ایسے کرنی کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، میں بتاؤ تو آپ دور سے دیکھیں تو یہ جو ابرو تھے ملے ہوئے نظر آتے تھے، قریب جا کر دیکھے تو جدا رہتے تھے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں یمن میں بیٹھ کر آنکھیں بند کرتا ہوں، مصطفیٰ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کوئی محبت کر کے تو دیکھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے دور سے دیکھو تو پھر بھی حسین لگتے ہیں، کہیں دور سے دیکھو تو پھر بھی حسین لگتے ہیں، قریب آ کے دیکھے تو پھر بھی حسین لگتے ہیں۔ حضور وہاں سے چلے گئے، معبد ابو معبد ان کا بیٹا صبح بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، شام کو بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، دن میں بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ سنی لہجے میں کہوں تو یہ کہنا پڑتا ہے معبد کا وہ گھر ہے جس میں صبح بھی میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، شام کو بھی میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہوتا۔ اب سال بعد حضور کا میلاد منائے تو پھر بھی کوئی اعتراض کرے، میں نے کہا معبد دیکھو ابھی اسے کلمہ نہیں پڑھا لیکن پھر بھی صبح کے وقت بھی حضور کا میلاد منا رہی ہے، شام کو بھی میلاد مصطفیٰ منا رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ مبارک نے کہا جنیاں بکریاں میں چرانیاں چرا لیاں، ابو معبد آندہ ہے جنیاں بکریاں میں چرانیاں چرا لیاں، ہون میں دور جا کے نہیں چرانیاں، کی پتہ حضور پھر تشریف لے آن، مبارک پھر آن تے ابو معبد پھر رہ جائے؟ کہا نا ایسے نہیں، اب بکریاں بھی قریب چرانی ہے، کیا پتہ پھر مبارک یہاں سے گزرے۔ اب جب گزریں گے تم اکیلے نہیں دیکھو گے، میں مصطفیٰ کا دیدار بھی کروں گا، ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاؤں گا۔ وقت گزر گیا، دل میں جو حضور کی محبت لیے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا تھا میں دل بیچا جگر بیچا جو سونا محمد آ جائے، ایک اور یا خوش سبحان اللہ۔
میں دل بیچا جگر بیچا جے سونا محمد آ جاوے، میں اپنا سارا گھر بیچا جے سونا محمد آ جاوے۔ حضور علیہ السلام کا نام اتنا پیارا ہے، وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ان کا نام لبوں پہ جب آ جائے، آپ کہیں سبحان اللہ، ان کا نام لبوں پہ جب آ جائے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایا کرتے۔ علیہ السلام کو کوئی دیکھے تو صحیح، دیکھنے والی نظر ابو جہل جیسی نہ ہو، دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے صدیق اکبر جیسی۔ ابو جہل کی کیسی نظر ہے؟ میں ذرا بتاؤں، حضور جب اس گھر میں محصور تھے جہاں سے آپ نے ہجرت کرنی تھی تو وہاں پر 40 کافروں کے جوان کھڑے تھے، کہا آج اگر باہر آئے تو ان پر حملہ کر دینا، چھوڑنا نہیں، دیکھا جائے گا، قریشیوں کو بھی دیکھ لیں گے، ہاشمیوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ وہاں پر 40 بندے ہوں، سب کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اور ہو بھی صحیح 80 آنکھیں وہاں پر موجود تھی۔ مصطفیٰ وہاں سے گزر گئے لیکن کسی کو نظر نہ آئے۔ تیسری گلی میں صدیق اکبر کھڑا ہے، گلی پار کھڑا ہے، لیکن پھر بھی مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہے۔ میں نے کہا جو آج بھی ان 40 کی نسل میں سے ہیں، انہیں مدینے میں جا کے مصطفیٰ نظر نہیں آتے، جو صدیق اکبر سے محبت کرنے والے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، مصطفیٰ پھر بھی دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد۔ یہ عشق کی بات چھوٹی نہیں ہے، اس کی بات اتنی لمبی ہے، وہ قصور کا تاجدار بابا بلے شاہ رحمہ، کہیں سبحان اللہ۔ این عشق دے اکھ، این عشق دے اگ دوئیں برابر، پر عشق دا روگ ودھیرا، اگ تے ساڑے کانے کا کھڑ، پر عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو تے پانی چھڑکن، پر عشق دا دارو یارو گیڑا، بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لایا گیڑا۔ محمد ان کا بیٹا روز حضور کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آنکھوں میں یہی تمنا ہے، دل میں یہی خیال ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ محمد یہ کہتی ہے ایک دن ہمارے علاقے میں کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، محمد کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ پاس ہے، میں وہاں پہ چلی جاؤں، جا کے حضور کا دیدار کر رہا ہوں۔ محمد کہتی ہے ہمارے گھر کے قریب سے وہ چیز نہیں ملتی تھی، میں مدینے میں چلی گئی، وہاں پر جا کر میں نے جب وہ چیز ڈھونڈنا چاہی مجھے فوراً مل گئی۔ میں نے کہا محمد تو 1400 سال پہلے کی بات کرتی ہے، آج بھی اگر کوئی عاشق مدینے چلا جائے جو تمنا لے کر حبیب کے در پر بیٹھ جائے، رب کعبہ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہاں پر بیٹھنے والوں میں فرق ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سعودی صاحب کہتے ہیں مکے کی فضاؤں میں مدینے کی ہواؤں میں، کہیں سبحان اللہ۔ مکے کی فضاؤں میں مدینے کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ محمد وہاں پر چلی گئی، کہتی ہے مجھے وہ چیز ملی۔ یہ بچوں کی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جی، ان کی جو یہ انالیسس کرنے کی، یہ جو ان کی پاور ہوتی ہے کسی چیز کو آبزرو کرنے کی، کسی چیز کو جانچنے کی، دیکھنے کی، یہ بڑی ہوتی ہے۔ محمد وہاں سے واپس چلنے لگی۔ ابو محمد بکریاں چرانے گیا تھا، اس کا ساتھ بیٹا تھا محمد کے ساتھ، اسے دور سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور کہنے لگا محمد اے والدہ یہ تو وہی بندہ ہے جو مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ محمد کہتی ہے میں بھی تیز دوڑی، میرا بیٹا بھی دوڑا، صدیق اکبر کے پاس پہنچے، ہم نے کہا آئین المبارک، مبارک کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا مبارک کون ہے؟ کہا وہی تو مبارک ہے جو ہمارے گھر میں آئے تھے، جب اسے قدم لگا گئے ہیں اللہ نے ہمارے گھر کو اپنی برکتوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں تم اسے مبارک کہتی ہو، ہم اسے محمد کہا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ نام ایسا پیارا نام ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں۔ تورات میں ایک یہودی نے پڑھا، ایک جگہ پر نام محمد لکھا ہوا تھا، اسے برا لگا، غصہ آیا، اسے مٹا دیا۔ صبح جب اٹھا دوسرے دن جب تورات کھول کے بیٹھا، پہلے ایک جگہ پر لفظ محمد لکھا تھا، اب 2 جگہ پر اس میں محمد لکھا ہوا۔ پھر اسے غصہ آیا کہ یہ کون سی بات ہے، یہاں سے بھی مٹا دیتا ہوں۔
اسے وہاں سے بھی مٹا دیا. اگلے دن جب اٹھا اب 2 جگہوں پر نہیں تھا, اب 4 جگہوں پر لفظ محمد لکھا ہوا تھا. پھر جب اسے پھر مٹا دیا, اگلے دن جب اٹھا تو 8 جگہوں پہ لکھا ہوا تھا. اسے آواز آئی اس نام کو مٹانے کی کوشش نہ کرو, یہی تو وہ نبی ہیں جن کے صدقے ہم نے سب کو پیدا فرمایا. اب معبد دوڑتی ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے ہیں, پیچھے پیچھے معبد ہے, پیچھے اس کا بیٹا ہے. یہ چلتے چلتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. حضور نے جب دیکھا تو حضور بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, قریب تشریف لائے. معبد نے کلمہ پڑھا, اس کے بیٹے نے بھی کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. گھر آ گئے, بات پھر وہی محبت والی ہے, انداز پھر وہی ہے. ابو معبد پھر آتا ہے, کہتا ہے بتا آج پھر مبارک آئے تھے. کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہا بات وہی ہے, جب وہ آتے ہیں یا ان کے پاس سے ہو کر کوئی آتا ہے تو گھر چمکنا بھی شروع کر دیتا ہے, مہکنا بھی شروع کر دیتا ہے. ہمیں معبد کہتی ہے وہ آئے نہیں تھے, اب تو اللہ نے کرم کیا ہے, ہم نے مبارکہ آستانہ دیکھ لیا. وہ کہتا وہ کھانا بعد میں کھاؤں گا, آرام بعد میں کروں گا, چلو میرے ساتھ. میں بھی مبارک کے پاس جانا بھی چاہتا ہوں, ان کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں, ان کا کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں. معبد وہاں سے چلا, معبد بھی ساتھ اور ان کا بیٹا بھی ساتھ. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کا کلمہ پڑھا. یہ تو محبت کے ایسے قصے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جو بندہ دل سے پڑھے نا یا سنے, میں کہتا ہوں جو سن کے اتنے خوش ہوتے ہیں تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے ان کا کیا عالم ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, کہ بچپن تھا, والد کا نام ہے ام سلیم, ان کے سوتیلے باپ کا نام ہے ابو طلحہ. اور حضور سے محبت کیسی کرتے ہیں, بس یہی آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ایسا محبت والا گھر ہے, آپ کی ماں بھی صحابیہ, آپ کے والد جو سوتیلے ہیں وہ بھی صحابی, آپ کے جو چچا ہے وہ بھی صحابی, آپ کے بھائی بھی صحابی. حضرت انس یہ کہتے ہیں میرا وہ گھر تھا جہاں پر صبح بھی میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے, دن کو بھی میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے, شام کو بھی میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے. ذکر مصطفیٰ ہر کوئی کر رہا ہے. ماں بولتی ہے تو حضور کی شان بیان کرتی ہے, کہیں سبحان اللہ. باپ بولتا ہے تو حضور کی شان بیان کرتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں تھوڑا سا بڑا ہوگا نا تو میری والدہ مجھے لے گئی اور جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا, کہا کہ یہ اب آپ کے پاس رہے گا, آپ اسے کام کروائیں, خدمت لیں, جو چاہتے ہیں آپ اسے خدمت لیں. حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا. میں کہتا ہوں جو ایک مرتبہ دیکھ لے, دیکھنا تو دور کی بات ہے نا. حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا جو آپ کو دیکھتا آپ پر فدا ہو جاتا. جب آپ کو پانی میں آپ کی والدہ نے ڈالا نا تو سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی جب نکالا, انہوں نے دیکھا تو کہا کہ اس بچے کو اب تم نے قتل نہیں کرنا, مجھے اسے محبت ہو گئی ہے. حضرت یوسف کا یہ معجزہ تھا جو آپ کو دیکھے وہ آپ پر فدا ہو جائے. جب زلیخا نے دیکھا کہا پہلے میں مصر کی زلیخا تھی, اب میں مصر کی زلیخا نہیں, میں یوسف کی زلیخا ہوں. میں نے کہا یوسف کو جو دیکھے وہ فدا ہو, موسیٰ کو جو دیکھے وہ فدا ہو, میرے نبی کو جو دیکھتا ہے وہ تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے, جو نہیں دیکھتا وہ بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ جان قربان کر دیتا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ, ہاتھ بلند کرتے ہیں سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. جسے ایک مرتبہ دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا. تو انس بن مالک کی آنکھوں پر میری جان قربان, جسے 10 سال مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کر مصطفیٰ کا دیدار کیا. حضرت انس کہتے ہیں یہ جب دن گزرتے گئے نا تو میری محبت بڑھتی گئی. جب بڑھتی گئی نا تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا, اب یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کی قدرت ہے کہ ایک وقت آتا ہے ہر بندے میں اس دنیا سے چلے جانا ہے. حضرت انس بن مالک یہ کہتے ہیں وہ وقت آ گیا جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا. آپ کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی ہی تاریک ہو گئی, میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں تھا. اور پھر انس بن مالک وہ عاشق رسول ہے, علماء نے لکھا آپ جہاں پر
بیٹھتے, جس مجلس میں جاتے, جس سے بات کرتے, جہاں سے ہو کے آتے, اور کچھ کرے نہ کرے, ہر جگہ پر ذکر مصطفیٰ ضرور کیا کرتے تھے. ایسی آپ کی عجب حالت ہو جاتی حضور کے فراق اور محبت میں. ہم تو نہیں, میں بھی آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں, آپ اسے فیل نہ کریں. ہم بس نعرے لگانے والے, باتیں کرنے والے لوگ ہیں. جو صحابہ تھے نا, وہ صحابہ تھے, ان کی تو باتیں کیا ہیں, انہوں نے تو سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا. کہا تم اگر صحابہ کو دیکھ لو, صوفیاء نے لکھا, تم اگر صحابہ کو دیکھو تو تم انہیں دیوانہ سمجھو کہ وہ حضور سے محبت کیسے کرتے ہیں, اور وہ اگر تمہیں دیکھ لے تو وہ یہ سمجھے یہ کامل ایمان والے نہیں ہیں, انہوں نے تو حضور سے محبت ہی نہیں کی. تو حضرت انس بن مالک ہر جگہ پر حضور کا ذکر کرتے. بعض جو حالت آپ کی آپے سے باہر ہو جاتی, مراد پھر آپ قابو نہ رکھ پاتے اپنے اوپر, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, اور پھر آپ اپنے گھر پہ جاتے, حضور کے جو تبرکات آپ کے پاس تھے وہ اپنے سینے سے لگاتے, اور پھر آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوتا. حضرت انس کے یہ الفاظ ہیں, آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت انس اکثر سرکار کا ذکر کرتے تھے, حضور کا ذکر سناتے تھے, اور اکثر جب آپ سوتے تھے تو مصطفیٰ انہیں اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتے تھے. جتنی محبت جس کا ذکر زیادہ ہو, خواب میں بھی وہی آتا ہے. پیسوں کا ذکر کرتے ہیں, رات کو سوئیں گے تو پیسے ہی آئیں گے یاد. آپ کاروبار کرتے ہیں, رات کو سوئیں گے تو پھر بھی چیزیں بیچ رہے ہوں گے. اچھا, صرف اس کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے, ساری زندگی بندہ کام کرتا رہے, کیا مرتے وقت اس کی زبان میں کلمہ آ جانا, یہ نہیں آنا. اس وقت بھی پھر پیسوں کا ذکر ہونا ہے, پھر اپنے حساب کتاب بھی ہونے. تو دنیا داری جتنی کرنی چاہیے اتنی ہی کریں, بقیہ تو اپنے آخرت کی طرف سفر کرنا ہے. آپ دیکھیں جیسے یہاں پر بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں, یقین جانیے حضور کی تعلیمات پر اگر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جائیں تو رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ جنت میں ہمیں جمع بھی فرما دے گا, مصطفیٰ کا ذکر کرنے کا موقع بھی عطا فرما دے گا. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے. میں آخر میں تو یہ کہتا ہوں, یہ باتیں تو اتنی ہیں کہ گھنٹوں بھی اگر کی جائے تو پھر بھی حضور کے اوصاف مکمل نہیں ہو سکتے, اور یہ تو ہر کسی کی اپنی بساط اور اپنا علم اور اپنا نالج ہے کہ اس کے اکارڈنگ وہ بیان کرتا ہے. میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا, اور میں جب بھی ادھر حاضر ہوتا ہوں تو میں یہ پیغام دیتا ہوں. مجھے اور کوئی اس کے علاوہ کوئی لالچ نہیں ہے, میں صرف اسی کی وجہ سے آتا ہوں کہ آپ یہ شفقت فرمائیں, جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں وہ حضور کی سنت داڑھی اپنے چہرے پر سجائیں. جو نماز نہیں پڑھتے وہ پکے نمازی بن جائیں. جو جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, سچ بولیں. ساری دنیا بھی کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا, جھوٹ بولیں گے تو کاروبار چلے گا. میں نے کہا میں ساری دنیا کی بات نہیں مانتا, میرے نبی نے فرمایا ہے سچ بولو اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. ساری دنیا کی بات ماننے کی, حضور کی ماننے, حضور کی ماننی ہے. حضور نے فرما دیا سچ بولو اللہ برکت دے گا, تو کیا ہوا 2-4 دن آپ کی کوئی چیز نہیں بکے گی, کچھ نہیں ہو جائے گا. اللہ کے رسول کے فرمان پر یقین رکھیں, عمل کریں, رب تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرما دے. اس کے علاوہ جو ایک دو اور باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں, جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک یہ ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں اور حلال کھائیں. یقین جانیے یہ جو جسم ہے نا, یہ دنیا میں موم بتی جلتی ہے نا, اس کے اوپر آپ عملی کریں تو مضبوط سے مضبوط آدمی بھی سیکنڈز کے لیے بھی اس پہ نہیں رکھ سکتا, فوراً پیچھے ڈالے گا. تو اگر حرام کھانے کی وجہ سے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر جہنم میں جانا پڑ گیا تو وہاں پہ کیسے برداشت کر سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ خالی دیکھیں دنیا میں اگر آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے نا تو یو ہیو ٹو پے دا پرائس, آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے, بغیر قیمت کے کچھ نہیں ملتا. تو آخرت میں جنت اتنی عظیم نعمت ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا. گھر میں بیٹھا رہے بندہ سوچتا رہے کہ مجھے جنت مل جائے گی, رب رحیم و کریم میں دے دے گا, لیکن اس کا بھی فرمان یہی ہے کہ عمل کر. تو آج اس محفل سے جو بانویں محفل ہیں, جن احباب نے اتنی خوبصورت اتنی محبت سے جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا, میں ان کو بھی یہی دعوت فکر دیتا ہوں. آئیے ہم سب یہ کوشش کریں, ہم سب کو عمل کی ضرورت ہے, ہم اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں تو حضور کے سچے اور آپ کے پکے عاشق بن کر حضور کی ہر سنت پر عمل کریں. پھر دیکھیے گا کہ دنیا بھی بہتر ہوگی, قبر بھی روشن ہوگی. اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ الرحمن مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے رب تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا. میں نے جو درست کہا یہ اللہ کی جانب سے تھا, اللہ قبول فرمائے. جو غلطی تھی مجھ نکمے کی طرف سے تھی, پیارے حبیب کا صدقہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ضروری ہے